بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید احباب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جس کتاب کی ہم ابتدا کر رہے ہیں اس کا نام ہے گلستان۔ یہ شیخ شرف الدین مصلح سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا اچھا تعارف جب ہمارے سامنے ہوگا تو ہمارے نظر میں ان کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس کی بھی اہمیت ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں تو ان گنت انسان پیدا ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دنیا نے یاد رکھا اور تاریخ کے صفحات پر ان لوگوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ایسے اگر آپ دیکھیں گے تو چند گنتی کے لوگ ہی ملیں گے جو ایسے ہیں کہ تاریخ نے ان کو یاد رکھا ہوا ہے۔ تو انہی خوش قسمت احباب میں سے ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ان کا نام تھا شرف الدین اور لقب مصلح، اور تخلص ان کا تھا سعدی، اور شیراز کو ان کا وطن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور شیراز جو صدیوں ایران کا پائے تخت اور علوم و فنون کا مرکز رہ چکا ہے وہ شیراز ہے۔ اور ان کی جو پیدائش ہے 589 ہجری 1333 عیسوی یہ ہے، اور وفات 691 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو شیخ کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ تقریباً 120 سال ان کی عمر تھی۔ اور تخلص ان کا تھا سعدی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے جو والد صاحب تھے عبداللہ شیرازی، وہ بادشاہ سعد زنگی کے ملازم تھے، اور شیخ اسی بادشاہ کے زمانے کے اندر انہوں نے شعر و شاعری شروع کی تھی، تو انہی کی نسبت سے انہوں نے اپنا تخلص سعدی رکھا تھا۔ شیخ کے جو والد صاحب تھے عبداللہ، یہ بڑے باخدا آدمی تھے اور گھر میں بڑی دینداری کا چرچا تھا، اس لیے بچپن ہی میں انہیں روزہ، نماز وغیرہ کے ضروری مسائل وہ یاد کرا دیے گئے تھے، اور چھوٹی سی عمر میں ہی شیخ کو عبادت، شب بیداری، تلاوت قرآن پاک کا کمال درجے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ اور ان کے والد صاحب تربیت میں بھی بڑے چست تھے اور کڑی نگرانی رکھتے تھے، اور بے موقع زبان کھولنے پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے۔ اور شیخ نے اپنی تربیت کے اندر جو بڑا ذریعہ وہ سبب قرار دیا ہے وہ اپنے والد صاحب کی اس تادیب کو ہی قرار دیا ہے۔ شیخ نے جب آنکھ کھولی تو شیراز میں علماء اور فضلاء مشائخ کا ایک ہجوم تھا، بلغاء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ تو اس ماحول میں بچے کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جانا ایک قدرتی امر ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت میں ملک کی ابتری تھی اور طوائف الملوکی کا شکار تھا ملک، جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری تھا، اور خود شیراز پر بھی تباہیاں ٹوٹ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے شیخ نے ترک وطن کی ٹھانی اور شیراز سے چل کر بغداد تشریف لے آئے۔ بغداد ابھی تک ہلاکو خان کے ہاتھوں برباد نہیں ہوا تھا اور بدستور دارالخلافہ تھا، اور علم اور علماء کا مرکز تھا، اور شہر آفاق دارالعلوم نظامیہ وہ بھی آباد تھا، اور یہ دارالعلوم نظام الملک طوسی نے 459 ہجری میں قائم کیا تھا۔
اور اس کی شہرت پوری اسلامی دنیا میں گونج رہی تھی۔ شیخ کو نظامیہ کی کشش بغداد میں کھینچ لائی اور نظامیہ میں یہ داخل ہو گئے۔ بغداد میں شیخ نے جن علماء اور فضلاء سے علم حاصل کیا، ان میں ایک بزرگ ایسے ہیں کہ جن کے جوتے اٹھانے کو ہر صاحب علم فخر کرتا تھا، اور یہ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنے زمانے میں امام وقت تھے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ کا تلمذ ہی شیخ کی بڑائی کے لیے کافی ہے، اگر اور بہت سی بڑائیاں ان میں موجود نہ بھی ہوں تو یہ ایک بڑائی ہی شیخ کی عزت کو اور ان کے وقار کو اور ان کے مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی خوش بیانی اور حسن تقریر کے اوپر دسترس رکھتے تھے۔ مدرسہ نظامیہ کے بعض طالب علم حسد کی وجہ سے جلے جا رہے تھے، تو ایک دن شیخ نے اپنے استاد علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے حاسدوں کی شکایت کی، تو استاد صاحب نے فرمایا وہ بھی اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں اور تم بھی، وہ رشک و حسد سے اور تم بدگوئی و غیبت سے۔ شیخ کی طبیعت تصوف اور درویشی کی طرف مائل تھی۔ وجد اور سماع کی مجلسوں میں وہ شریک بھی ہوا کرتے تھے، اور ان کے جو استاد تھے علامہ ابن جوزی، وہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے اور شیخ کو سختی سے منع بھی کرتے تھے، لیکن یہ باز نہیں آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بہت ہی بد آواز قوال سے ان کا پالا پڑ گیا، ساری رات اس کی مکروہ صحبت میں گزارنی پڑی۔ جب صحبت ختم ہوئی یعنی صبح ہوئی تو شیخ نے اپنے سر کا امامہ اتارا اور جیب سے ایک دینار نکالا، اور یہ دونوں چیزیں اس قوال کے نظر کر دی۔ ساتھیوں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کیا؟ تو شیخ نے آگے سے کہا کہ یہ قوال صاحب کرامت بزرگ ہیں، استاد کی نصیحت نے وہ مجھ پر اثر نہیں کیا جو اس کے لحن داؤدی نے کی ہے، اور اب میں سماع سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ بعض کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ نے تقریباً 30 برس تک طالب علمی اختیار کی ہے، اور جب یہ کتابوں کو پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو پھر کائنات کے مطالعے کی انہوں نے ٹھانی اور سیاحی پر کمر باندھی۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ شیخ کی سیاحی بھی 30 برس تک جاری رہی۔ بہرحال یہ صحیح نہ بھی ہو تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ شیخ ایک بہت بڑے سیاح تھے، یعنی مختلف ممالک کے اندر آنے جانے والے تھے۔ شام یا عراق کے ایک شہر میں شیخ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا۔ قاضی شہر کی مجلس جمی ہوئی تھی، شیخ بھی وہاں پہنچ گئے، مگر ان کے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ خدام نے پہلے تو مجلس میں بیٹھنے نہیں دیا، تو پھر بڑی مشکل سے کونے کے اندر دبک کر شیخ بیٹھ گئے۔ تو مجلس میں کسی مسئلے پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی اور عقدہ کسی سے کھل نہیں رہا تھا، تو شیخ سے رہا نہ گیا اور سر اٹھا کر بلند آواز سے گفتگو کی اجازت چاہی۔ تو شاندار لباس میں ملبوس علماء وہ خرقہ پوش درویش کو دیکھ کر تعجب بھی کرنے لگے، لیکن جب شیخ نے مسئلے کو نہایت خوبی اور فصاحت سے حل کر دیا تو قاضی وقت نے مسند چھوڑ دی اور امامہ سر سے اتار کر شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ شیخ نے کہا کہ نہیں، یہ غرور کا لباس ہے، میں یہ نہیں پہنوں گا۔ اور شیخ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے سر و سامہ متوکل درویشوں کی طرح سفر کرتے تھے اور ہر قسم کی تکلیفیں جھیل لیا کرتے تھے، لیکن اف نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ دمشق میں تھے، مگر وہاں کے لوگوں سے ناراض ہو کر فلسطین کے بیابان میں چلے گئے، اور یہ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا، تو وہاں عیسائیوں نے ان کو پکڑ لیا اور طرابلس کے علاقے میں خندق کھودنے کے کام پر دوسرے قیدیوں کے ساتھ لگا دیا۔
شیخ صبر شکر کے ساتھ جو اہل اللہ کا خاصہ ہے یہ مشقت بھی برداشت کرنے لگ گئے۔ تو ایک مدت کے بعد حلب کا ایک معزز آدمی اس طرف سے گزرا، وہ شیخ کو جانتا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کر وہ بڑا رنجیدہ ہوا۔ 10 دینار دے کر شیخ کو فرنگ کی قید سے انہوں نے چھڑا لیا اور اپنے ساتھ حلب لے گئے، اور انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ شیخ کا اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کر دیا اور 100 دینار مہر مؤجل وہ طے کیا۔ بیوی ان کی سخت مزاج اور زبان دراز تھی، شیخ کے ناک میں دم کر کے رکھتی تھی۔ تو ایک دن شیخ کو تانا دیتے ہوئے کہنے لگی، حضور آپ تو وہی ہیں جنہیں میرے باپ نے 10 دینار میں خریدا تھا۔ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا، جی ہاں میں وہی ہوں کہ آپ کے باپ نے مجھے 10 دینار میں مول لیا اور 100 دینار کے بدلے میں آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ اور شیخ گلستان کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے زمانے کی سختی کا کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن ایک موقع پر دامن استقلال ہاتھ سے چھوڑ گیا، کیونکہ نہ میرے پاؤں میں جوتی تھی نہ جوتی خریدنے کی طاقت تھی۔ تو اسی حالت میں غمگین اور تنگ دل کوفے کی جامع مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص باہر پڑا ہوا ہے جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے ننگے پاؤں غنیمت سمجھے۔ کاشغر میں شیخ کی زندہ دلی کے ایک واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تتاریوں اور خوارزمیوں میں عارضی صلح ہو چکی تھی۔ تو شیخ نے دیکھا ایک طالب علم ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ضرب زید عمرن ضرب زید عمرن وہ رٹ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو شیخ لڑکے سے کہنے لگے کہ کیوں میاں صاحبزادے، خوارزموں میں اور تتاریوں میں تو صلح ہو گئی ہے، مگر زید اور عمر کی مار پیٹ اب تک چل رہی ہے۔ تو طالب علم ہنس پڑا اور شیخ کا وطن پوچھا۔ تو شیخ نے بتایا کہ میرے وطن کا نام تو شیراز ہے۔ تو انہوں نے فرمائش کی کہ جی اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی کلام یاد ہے تو آپ وہ پڑھ کر سنائیں۔ تو شیخ نے ایک شعر سنایا، اے دل عشاق بدام تو سید، ما بتو مشغول و تو بعمر زید۔ اور بعد میں کسی نے اس طالب علم کو بتایا کہ یہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن اس کے پتہ چلنے تک شیخ سعدی کاشغر سے رخصت ہو چکے تھے۔ اور شیخ نے ہندوستان میں آ کر سومناتھ کا مندر بھی دیکھا، اور صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ ہندو بن کر اس میں رہے بھی۔ طویل سیاحت کے بعد شیخ ابو بکر سعد کے زمانے میں شیراز واپس آئے۔ بادشاہ وقت علماء سے بدظن اور جاہل فقراء سے بڑا خوش عقیدہ تھا۔ تو دینی مصلحتوں کے پیش نظر شیخ بھی پورے درویش تو بن چکے تھے، اور شیخ نے یہ بہت اچھا کیا، جیسے کہ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ درویش کے روپ میں انہیں خوب موقع ملا کہ وہ اپنا اصلاحی مشن کامیابی سے چلا سکیں، اور انہوں نے بڑی خوبی اور دلیری سے پھر اس کو چلایا بھی۔ گلستان اور بوستان ان کی یہ دونوں کتابیں ان کی کامیابی کی زندہ شہادتیں ہیں۔ ان کتابوں میں شیخ نے نقلی درویشوں اور بدراہ بادشاہوں کی خوب حقیقت کھول کے رکھی ہے۔ شیخ کی جادو بیانی اور فصاحت و بلاغت کا شہرہ ان کی زندگی ہی میں تمام ایران، ترکستان، تاتار اور ہندوستان میں اس قدر پھیل چکا تھا کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جس زمانے میں نہ ریل گاڑی تھی نہ خط کا کوئی سسٹم تھا، تو کیسے ان کی شہرت اس قدر پھیل گئی۔ اور شیخ نے گلستان کے دباچوں میں خود لکھا ہے کہ ذکر جمیل سعدی کے در افواہ عوام افتادہ و وصیت سخنچ کے در بسیط زمیں رفتہ۔ شیخ کی تصانیف میں گلستان اور بوستان ایسی کتابیں ہیں کہ فارسی زبان میں کوئی کتاب ان سے زیادہ مقبول
مطبوع خاص و عام نہیں ہوئی۔ ایران، ترکستان، تاتار، افغانستان اور ہندوستان میں ان کتابوں کی تعلیم تقریباً 700 برس سے جاری ہے۔ بچپن میں ان کی تعلیم شروع ہوتی ہے اور بڑھاپے تک مطالعے کا شوق رہتا ہے۔ لاکھوں استادوں نے انہیں پڑھایا، کروڑوں شاگردوں نے انہیں پڑھا، ان کے بے شمار نسخے خوشنویسوں نے اپنے قلموں سے لکھے، بے شمار ایڈیشن چھاپے گئے، مشرق و مغرب کی اکثر زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے، مشائخ اور علماء نے ان کی عزت کی، بادشاہوں نے ان کو سلطنت کا دستور العمل بنایا، اور ان کا نام جیسے ایشیا میں مشہور ہے اسی طرح یورپ اور امریکہ میں بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو گلستان نہ غزل عاشقانہ ہے، نہ قول عارفانہ ہے، نہ بہادروں کے کارنامے ہیں، نہ فوق العادت قصے، نہ حقائق و معارف، نہ اسرار شریعت، نہ نکات طریقت، بلکہ اس کی بنیاد صرف اخلاق اور پند و موعظت پر رکھی گئی، اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بے نمک مضمون کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود وہ اس قدر مقبول ہوئی تو محض اس لیے ہوئی کہ فصاحت و بلاغت، حسن بیان اور لطف ادا کے لحاظ سے تمام فارسی ادب میں بے مثل اور لاجواب ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر زندہ قوم نے گلستان کا اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے، اور گلستان زندہ و جاوید بن چکی ہے۔